السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں آپ ناظرین؟ آج کی ویڈیو جو ہے وہ تقریباً یوں سمجھیں کہ آپ کے بہت ہی مستقبل کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم آپ کو بہت سی ایسی باتیں بتائیں گے جو کیلکولیشن کرنے کے بعد ہم نے حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بنیادی چند باتیں بتائے دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس دن سے لے کر قیامت تک دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے، وہ تمام واقعات جو بھی ہونے ہیں ان سب کی میموری ہر انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے فیڈ کر دی، ڈالی ہوئی ہے۔ اور یہ آنے والی آپ جو ویڈیو میں آگے سے بتاتے رہیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں جو رپورٹ بھی یعنی کہ کنفرم ہوتی رہے گی کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں دعوے کے ساتھ یہ کس حد تک درست ہے۔ کچھ واقعہ ہم نے قرآن میں پڑھے ہم نے، جس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنے وہ یونان کی ایک قوم ہے اس کا واقعہ ہے، اور کئی یعنی کہ واقعے ہیں جو ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر اور تمام باتوں کی کیلکولیشن کر کے اور یہ بھی دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے علم ہرگز کسی کو نہیں دیا، بے شک ہم جسے چاہے دیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن میں۔ بہرحال اصل مدعے کی طرف آتے ہیں تو ہماری بظاہر دو آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہم ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ ہمارے اپنے دماغ کے اندر ہوتی ہے جس سے ہم غائب چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے میں آپ کو تصدیق کروں کہ ہر انسان کے دماغ کے اندر کم و بیش تقریباً 99 خانے ہوتے ہیں، یا 99 کمرے کے لیں یا 99 کھڑکیاں بول لیں دماغ کے اندر، جو دماغ کو ایک ایک کر کے خانہ کھلتا ہے تو دماغ کی جو ذہنیت ہے، انسان کا ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں اس کو پتہ لگتی رہتی ہے۔ اور یہ چیزیں جب بھی ہوتی ہیں جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے وہ دماغ کی ایک کھڑکی کھول دیتا ہے، اور خوش ہوتا ہے دوسری کھولتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، اب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بات، وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ غور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اور ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ باقی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا۔ وہ جب چاہے چیزوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، جب چاہے وہ جو کرنا چاہے اللہ کر سکتا ہے، قادر ہے ہر شے کے اوپر۔ ناظرین، ابھی حال ہی کے اندر جو ہے سعودی عربیہ نے سعودی عرب کی جو بادشاہی نظام ہے، سسٹم ہے، بادشاہت قائم ہے وہاں پر، تو انہوں نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کرا ہے۔ تو ہم آپ کو وضاحت کرتے ہیں کہ یہ بات ہونی تھی، اور وقت کے حساب سے ہوتی ہے ہر چیز، اپنے وقت پہ یہ بات ہو گئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلہ کرنے سے جناب جو ہماری کیلکولیشن ہے اس کے مطابق جو ہے آل سعود خاندان جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے اس وقت۔ ایک حصہ تو وہی ہے جو یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مومنوں کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، جو مومن عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے۔ اب بڑی مختصر بات آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی ڈینجر بات بھی ہے، اب آنے والے وقت میں جو کیلکولیشن ہماری بتاتی ہے اس کے حساب سے جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا اعلان ابھی یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اعلان کرنے سے پہلے جو ہے جو سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں ان کی ایک پراسرار ہلاکت ہے، ان کو ہلاک کیا جائے گا، یا میں فی الحال مشہور یہی ہوگا دنیا میں کہ پراسرار طور پہ ہلاک ہو گئے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بادشاہ کی ہلاکت ہے۔ اور اس ہلاکت کے بعد جو ہے یہ جو یہودی نواز جو طبقہ جو ہے یہ جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کرے گا، اور جب یہ اعلان کریں گے تو اس کے بعد جو ہے القصیم بریدہ، نوٹ کر لیجیے گا یہ جگہ، القصیم بریدہ میں ایک جماعت سر ابھارے گی ان کے اعلان کے بعد، جو تقریباً 7 سال تک ان کا جد و جہد جو رہے گی ان سے،
جو یہ تسلیم کرے گی حکومت، ان سے فائٹ کریں گے، وہ ایک طرح سے وہ تقریباً سمجھو گے آپ جہاد کریں گے۔ تو ایک جماعت مومنوں کی جو القصیم بریدہ سے ابھرے گی اور مدینے کی طرف سفر کرے گی یہ جماعت، یہ ہماری کیلکولیشن کے حساب سے ہے۔ تو اس جماعت کو مدینے میں جب یہ جائے گی تو تقریباً 7 سال کا عرصہ ان کو وہاں لگے گا، 7 سال تک یہ جماعت رہے گی وہاں پر، اور اسی طرح سے جد و جہد کرتی رہے گی۔ اور جس وقت یہ جماعت یہاں سے بریدہ سے نکلے گی تو اس جماعت میں ایک شخص ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کی عمر تقریباً کم و بیش جو ہماری کیلکولیشن کے حساب سے ہے اس کی عمر 21 سال ہے، 21 سال ہوگی اس وقت جب وہ ان کے ساتھ جائے گا، جماعت میں مدینے کی طرف جائے گا۔ پھر مدینہ میں جو بہت بڑی عرب کے اندر اس کے بعد ہلاکت ہے، خانہ جنگی ہے، اور پھر جو وہ شخص جو ہے پھر وہ لوگ جو ہوں گے مکہ جائیں گے۔ اور جس شخص کا میں نے آپ کو ذکر کرا ہے کہ 21 سال قبل بیش اللہ علیہ اس شخص کی عمر ہے، تو یہی وہ شخص ہے جو مکہ پہنچنے کے بعد جس کو کہا جائے گا کہ آپ وقت کے امام ہیں، امام مہدی کا ان کو کہا جائے گا، ان کی شناخت کی جائے گی، اور وہ خود نہیں جانتے، اور اس وقت بھی وہ منع ہی کریں گے کہ نہیں میں امام نہیں ہوں، لیکن لوگ جو ہے ان کو نشانی ملے گی اور وہ کہیں گے، تصدیق کریں گے نہیں آپ جو ہے امام ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے تقریباً 7 سال کا عرصہ ہے۔ یہ اگر یہ اعلان کر دیتی ہے وہاں کی گورنمنٹ، لیکن اعلان سے پہلے وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی ہلاکت ہے سعودی عرب کی، وہ ان کو وہ تو نہیں ہے، پورا اسرار موت کہہ لو، جو کچھ بھی کہہ لو، اگر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ چیز ڈن ہے۔ جب تک وہ بادشاہ ہے یہ اعلان نہیں کر سکتے ابھی، جب بادشاہ جائے گا اس کے بعد یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں، ابھی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ 3 حصوں میں یہ بٹ چکے ہیں یہ آل سعود۔ اچھا جناب، یہ تو 7 سال کا عرصہ بتایا آپ کو میں نے کہ یہ وہاں پہ سسٹم چلے گا۔ اسی 7 سال کے عرصے کے اندر دنیا کے اندر تباہی ہو چکی ہوگی، آدھی سے زیادہ دنیا تباہ ہو جائے گی، اور جتنے بھی دنیا میں ایٹمی ممالک ہیں، جن کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری تباہ ہوں گی۔ کوئی ایسا شخص نہیں بچے گا دنیا میں جو جانتا ہو کہ ایٹم کیا چیز ہے، دھماکہ جس سے لگتا ہے، تو اکثریت ہلاک ہو جائے گی اس کے اندر۔ اسی دوران کے اندر جو ہے 7 سال کے عرصے کے اندر غزوہ ہند بھی ہوگا، اور وہ بھی جب وہ جو وقت کے امام ہوں گے جب مدینے سے ہجرت کر کے وہ مکے جائیں گے، تو یہ ان کے جانے کے بعد غزوہ ہند بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، اور آگے اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ یہ بات سچ ثابت ہو، لیکن یہ ایک کیلکولیشن ہے جو ہم نے تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہم ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اس کے حساب سے ہم نے یہ چیز نکالی ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دماغ سے یا اپنے ذہن سے کیلکولیشن کی جاتی ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم آگے آنے والے دور میں دیکھ سکیں۔ ہاں ہم چاہیں تو اپنے ماضی میں ضرور جھانک سکتے ہیں، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، اور مستقبل میں اگر کوئی انسان جھانکنا چاہے گا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ جھانک نہیں پاتا، کیونکہ مستقبل میں جھانکنا بہت دھندلا ہے۔ اب مستقبل کی جہاں بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں میں کہ ایران کا ایک شہر ہے مشہد، وہاں پہ ایک ہستی تھی، اللہ کا نیک بندہ تھا، ان کا نام تھا نعمت اللہ، شاہ نعمت اللہ ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے جو ہے ایسی باتیں انہوں نے تحریر کری ہیں کہ جیسے کہ وہ خود مستقبل میں پہنچے ہوئے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے انسان کے کسی کام سے، انسان نیک عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں جو کھڑکیاں ہیں وہ کھولتے ہیں ایک ایک کر کے، اور وہ انسان کو پھر آگے کی باتیں بھی معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارا ماننا تو یہی ہے
باقی کے لوگ کہتے ہیں کہ چلا کاٹنے سے پڑھ کے پھونکنے سے چیزیں معلوم ہو جاتی ہے. اس کی کوئی ہمیں وہ ایسی تصدیق نہیں مل رہی اس بات کی ہمیں کہ ان چیزوں سے بھی کوئی یعنی کہ علم وغیرہ ایسا حاصل ہو جائے. روحانی علم جو ہے وہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے. اور وہ ایسے ہی ہے کہ انسان کی میں نے آپ کو جسے بتایا جو بات انسان آگے کی باتیں جانتا ہے تو وہ اس کے دماغ کا اس کے تعلق ہوتا ہے کہ اس کے دماغ اس کو بتا دیتا ہے کیونکہ یہ تمام میموری انسان میں پہلے سے فٹ ہوئی ہوئی ہے. تو ناظرین نے بھی یہ ہلاکتیں کافی بڑی آپ کو بتائی ہے. پاکستان کے اندر بھی بڑی تباہی ہے. جو کفر کرنے والے ان کی ہلاکتیں یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ اہل حدیث ہے, اہل سنی ہے, وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, شیعہ ہیں, یہ جتنی بھی جماعتیں اسلام میں بنی ہوئی ہیں ان سب جماعتوں کو ہلاک ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جماعتوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور مسلمانوں میں تفریق کو پسند نہیں کرتے, تفریق نہیں کرتے, وہ لوگ لازمی باقی رہیں گے اور انہیں نہیں جو ہے اس غزوہ ان کے جہاد میں شرکت بھی کرنی ہوگی لوگوں نے, مومنوں نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ کہ نیکسٹ ویڈیو جو ہم باتیں سامنے آئیں گی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ابھی تو یہ ضروری بات بھی بتانی تھی آپ کو کہ سعودی عرب کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, جیسے انہوں نے جو فیصلہ کرا ہے, ابھی حالانکہ انہوں نے اعلان نہیں کرا, فیصلہ کرا ہے, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اعلان بھی کریں گے. لیکن ان کے اعلان سے پہلے جو ہم نے بات بتائی ہے ایک بادشاہ کی ہلاکت ہونی ہے اور ان کے اعلان کرنے کے بعد جو ہم نے جگہ مقام آپ کو بتایا القصیم بریدہ, وہاں سے جو ہے ایک مومنوں کی جماعت کو اٹھنا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً سمجھو کہ ان 8 جو بھی عرصہ لگے گا اور جو ان کے امام مہدی کے ظاہر جب اعلان ہو جائے گا, جب تک آپ کی نالج میں اضافہ کر دوں کہ جب تک جو ہے یہ جو بر اعظم امریکہ ہے یہ پورا کا پورا پانی کے اندر ڈوب جائے گا. اس کو پانی سمندر نگل لے گا اس کو, امریکہ کو. تو یہ بات بھی پرفیکٹ ہے. تو تقریباً سمجھ لو اگر یہ اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے اعلان کرنے کے بعد 8 سال کا عرصہ باقی رہ جاتا ہے دنیا میں. اور 8 سال یہ جو بھی آ رہے ہیں یہ بڑے تباہی کے سال ہیں اور جو نیکسٹ آنے والا سال ہے وہ بھی بڑا پریشانی کا ہے, خاص طور کے اوپر اپنے اناج کے حوالے سے کہ جو کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں لوگوں کو وہ میسر نہیں ہوں گی, بہت مشکل ہوگی کھانے پینے کے معاملے کے اندر. تو فاقوں تک کی نوبت آئے گی, ہلاکتیں بھی ہوں گی اس وجہ سے. بس اللہ تعالیٰ بہتری کرے, ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ پریشان نہیں ہوں, ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخرو ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.